السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا دوست محمد سعد۔ امید ہے آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ شہد کی ایک چھوٹی سی مکھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بہت بڑا کارخانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مکھی کا قرآن مجید میں ذکر کیا ہے، بلکہ اس کے نام پہ پوری ایک سورت اللہ نے سورہ نمبر 16 سورۃ النحل کو نازل کیا ہے، اور یوں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے تمہارے رب نے شہد کی مکھی کی طرف اپنا پیغام بھیجا اور اس کے اوپر وحی نازل کی ہے۔ تو یہ شہد کی چھوٹی سی مکھی، اس کے بہت بڑے کرشمے ہیں، بلکہ یہ ایک چھوٹی سی مکھی ڈارون اور جارج کی کا بینڈ بجا دیتی ہیں، اور یہ عقیدہ ارتقار رکھنے والے لوگوں کے عقیدے کو ختم کر دیتی ہیں اور مسمار کر دیتی ہیں۔ یہ کچھ اپنا چھتا اس طرح کا بناتی ہیں کہ اس میں سخت بارش میں بھی پانی نہیں داخل ہوتا۔ اگر شہد کے اندر ایک قطرہ پانی مل جائے تو شہد ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایٹ اے ٹائم ایک بہت بڑی انجینئر، آرکیٹیکٹ اور سائنٹسٹ بھی ہے۔ یہ اپنے چھتا بنانے کے لیے درختوں کے اوپر موجود چھال کو اتار کے اور اس کے باریک باریک ریشوں کو اپنے پیٹ میں موجود تھوک کے ساتھ اور لعاب کے ساتھ ملا کر ایک موم بناتی ہے، اور اس موم سے اپنا گھر تعمیر کرتی ہے۔ یہ کون سی انجینئرنگ کا اس نے یونیورسٹی سے کورس کیا ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانے کہ اتنا خوبصورت گھر ڈیزائن کرتی ہے، اور اس چھتے کے اندر سوراخ رکھتی ہے، اور ان سوراخوں کو 13 ڈگری اٹھا کے رکھتی ہے آگے سے، تاکہ جو شہد ہے، کیونکہ وہ ایک لیکوڈ ہے، ایک پینے والی چیز ہے، ایک بہنے والی چیز ہے، وہ ان سوراخوں سے نیچے نہ بہہ جائے۔ اور اس شہد کی مکھی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو یہ سارے علم ادا کیے گئے ہیں، یہ ڈسپلن اور یہ ساری انجینئرنگ اور یہ ساری چیزیں، یہ سائنس اس کو اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے کہ یہ ہزاروں میٹر دور سفر کرتی ہیں، اور وہاں سے پھولوں سے، سینکڑوں پھولوں سے رس چوس کے دوبارہ اپنے گھر واپس آتی ہیں، اور ان کو رستہ نہیں بھولتا ہے۔ اور واپس آنے کے بعد یہ دوسری مکھیوں کو بھی ان پھولوں کا رستہ سمجھا کے بیچتی ہیں، اور وہ مکھیوں ان کو اس طرح کی تکنیک کے ذریعے یہ رستہ سمجھایا جاتا ہے کہ وہ بالکل اسی جگہ پہ جان کے عین اسی پھولوں پہ جا کے پہنچتی ہے جہاں سے یہ مکھی شہد لے کے جا چکی ہوتی ہے۔ اور جو مکھی ایک پھول سے شہد چوس لیتی ہے، اس سے رس اس کا نکال لیتی ہے، تو اس پھول پہ خاص قسم کا نشان چھوڑ دیتی ہے، خاص قسم کا لیکوڈ چھوڑتی ہے، جس سے اس کی خوشبو بھی ہوتی ہے، اور وہ دور سے اوپر اڑنے والی مکھیوں کو نظر بھی آتا ہے۔ یہ اس کے چھوڑنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بعد میں آنے والی مکھیاں وہ اپنا وقت یہاں ضائع نہ کریں، یہاں سے میں نے رس لے لیا ہے۔ اور یہ چھوٹی سی مکھی شہد کی کڑوے پھولوں سے کڑوا رس اپنے فارمولے کے ساتھ، اس کو اللہ نے ایسا فارمولہ سکھایا ہے کہ اس کے ساتھ ملا کے میٹھا ترین شہد بنا دیتی ہے۔ اور یہ ایک چھتے کے اوپر 8000 کے قریب یہ مکھیاں ہوتی ہیں، اور اس کے شہد میں بڑی شفا ہے۔ آج چند سال پہلے میڈیکل سائنس اس بات پہ اور اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ شہد جو ہے یہ بہت بڑی شفا ہے، اس کو ہم میڈیسن میں یوز کرنا چاہیے، اور وہ یوز کرتے بھی ہیں۔ لیکن اللہ نے 1400 سال پہلے سورۃ النحل میں یہ بات بتلا دی تھی کہ ان کے پیٹوں سے، ان شہد کی مکھیوں کے پیٹوں سے جو مشروب نکلتا ہے یہ مختلف رنگوں کا، یہ تم لوگوں کے لیے شفا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی حقانیت اور اسلام کی حقانیت کی دلیل بھی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ شہد کی چھوٹی سی مکھی، یہ اللہ تعالیٰ کی اس طرف سے ڈسپلن کا ایسا نظام رکھتی ہے کہ ان کی ایک سربراہ اور ایک ملکہ مکھی ہوتی ہے، جو ہر باہر سے آنے والی مکھی کو چیک کرتی ہے، اور چیک کرنے کے بعد اس کو اندر بھیجا جاتا ہے، اس کی مکمل ویریفیکیشن ہوتی ہے کہ یہ باہر سے کیا لے کے آئی ہے، کسی غلط جگہ پہ، کسی گندے پودے پر یا کسی بدبودار چیز پر بیٹھ کے تو نہیں آئی۔ اگر کوئی مکھی ایسا غلط کام کر کے آئے تو اس کے مخالف، اس کے خلاف ایک مقدمہ چلایا جاتا ہے، جس کے پاداش میں اس کو سزائے موت دی جاتی ہے۔ یہ ڈسپلن اور یہ اتنا خوبصورت قسم کا نظام کہ جس ٹائم بارش برسے اس ٹائم یہ خاص قسم کا ایک اس ترتیب سے اپنے چھتے کو گھیرتی ہیں کہ اس میں بارش کی ایک بوند جانے نہیں دیتی، اور اس شہد کا ٹمپریچر برقرار رکھنے کے لیے سخت گرمی کے اندر مکھیوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ خاص مکھیاں ہوتی ہیں، ان میں سے ان کی چند مکھیاں ارد گرد چھتے کے بیٹھ کے اپنے پروں کے ذریعے اس کو ہوا دیتی ہیں تاکہ ٹمپریچر برقرار رکھا جا سکے۔ اور جب سردیاں ہوں اور سخت سردیوں میں شہد کا ٹمپریچر 30 سے 35 سینٹی ڈگری تک لانے کے لیے وہ خاص قسم کی حرکت کرتی ہیں اور آواز نکالتی ہیں، گوں گوں کی آواز، جس کے ذریعے وہ شہد کو گرم کیا جاتا ہے۔
یہ سارے سسٹم سکھلانے والا، یہ ڈسپلن سکھلانے والا، انہوں نے کسی کالج میں، کسی میڈیکل کالج میں، کسی لا یونیورسٹی سے، کہیں سے بھی یہ قانون نہیں سیکھے ہیں، تو انہیں سکھانے والا کون ہے؟ تو اس کا جواب اللہ دیتے ہیں فَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، کہ اللہ تیرے نے یہ اس کیڑے کی طرف، اس شہد کی مکھی کی طرف وحی کی ہے۔ تو یہ شہد کی مکھی، اس کے اندر شفا بھی ہے اور اس کے ڈنگ کے اندر بھی شفا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جس شخص کو جوڑوں کا یا اعصاب کے اندر سوزش ہو یا ملیریا کی شکایت ہو یا مختلف بہت ساری بیماریاں، تو وہ شہد کی مکھی اس کو اگر ڈنگ مار دے، اس کے ڈنگ سے اس کو شفا مل جاتی ہے۔ تو پوچھنے والی بات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ، پہلا سوال تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی یہ تخلیق ہے کہ اللہ کے سوا بھی کسی نے کوئی ایسی چیز پیدا کی ہے؟ اگر نہیں پیدا کی تو پھر عبادت صرف اکیلے اللہ ہی کی ہونی چاہیے۔ نمبر دو، عقیدہ ارتقاء رکھنے والے کہ یہ جارج کا جو بگ تھیوری کا ہے، اس کا کانسیپٹ ہے کہ جی ایک دھماکہ ہوا اور دھماکے سے کائنات بن گئی اور خود بخود چل رہی ہے، یہ بغیر بنانے والے کے اور بغیر اس مکھی کو سکھلانے والے کے کیسے سیکھ سکتی ہے؟ اور یہ ان کو کون سی تعلیم دینے والا معلم ان کو یہ سکھلا کے بھیج رہا ہے؟ پتہ چلتا ہے کہ اس کو کوئی بنانے والا، کوئی